سے عراق اور ایران آنے کے جو ظاہری سبب ہیں وہ ایک واقعہ ہے کہ کرس میں جہاں ہماری آبائی جگہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، ہم وہاں رہتے تھے۔ میرے دادا سید نظام الدین، وہ بھی عالم دین تھا، ایک دن کرس راجے کے یہاں مجلس تھی، شاید 8 محرم کی مجلس تھی، تو پڑھنے والا مولانا صاحب نہیں پہنچ سکی، پریشانی ہو گئی۔ تو راجہ صاحب نے یوں دیکھا کہ ماشاءاللہ کرس کے سادات فیملی کے جوان سب بیٹھے ہوئے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اتنے سادات خاندان کی فیملی ہوتے ہوئے ایک ذاکر کے انتظار کرنے پڑتی ہے ہمیں، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی چند جملہ مصائب نہیں پڑھ سکتے؟ والد صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات سے ہم بڑے متاثر ہوئے، اگرچہ میں اس وقت تک کبھی مجلس پڑھنے کی عادت مجھے نہیں تھی، مگر پھر بھی ان کی اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں کھڑے ہو جاؤں اور چند جملہ مصائب پڑھ کے مجلس کو ختم کروں۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چند جملہ مصائب پڑھ لیے اور گھر آیا واپس، اور صبح وہ میرے دادا جان کا جو رہائشی جگہ تھے ڈورو، سرمک کا نالا اوپر، تقریباً 10-12 ہزار فٹ سطح سمندر سے اونچی جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہاں تشریف لے گئے اور یہ جو مجلس میں جو واقعہ ہوا تھا وہ میرے والدہ کو بتا دیا کہ اب جہالت میں رہنا بہت مشکل ہے، اب ہمیں کہیں پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اگرچہ والد صاحب اس سے پہلے، ایران آنے سے پہلے، آغا سید عباس چھترن اور آغا سید مہدی نر ان کے ہاں کچھ نہ کچھ سرناک پڑھ چکے تھے اور پڑھ بھی رہے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے قم یا عراق جانا ہی پڑے۔ والدہ صاحب کے ساتھ مشورہ ہوئے تو انہوں نے کہا میرا عمر اس وقت 2-2.5 سال کیا ہوں، ان کو بھی پڑھانا ہے، لہٰذا میں بھی جاؤں ان کے بچے کو لے کے۔ والد صاحب کہنے لگا ہمارے پاس رخداری بھی نہیں، اس زمانے میں پاسپورٹ کے بجائے رخداری ایک اجازت نامہ جموں کشمیر کی حکومت کی طرف سے ہوتی تھی، وہ بھی خواتین اور بچوں کی، رخداری بھی نہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، خدا کے راہ میں چلیں گے، کام بن جائے۔ اب خرچ زاد راہ بھی نہیں ہے، چند روپیے 1-2 روپیہ والد صاحب کے پاس ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ خود والد صاحب فرماتے تھے کہ میرے جیب میں صرف 1 روپیہ تھا۔ تو والدہ نے کہا میری چاندی اور فیروزے کے زیورات ہیں، یہ لے کے چلے، راستے میں فروخت کریں گے، آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس بیٹے بیٹے پروگرام بن گئے، اور میرا خالہ جو میرے تائی کی بیوی تھی، یہ دونوں بھائی دونوں بہنوں سے شادی کی۔ یہ بات میرے اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی، میرا دادا بھی نہیں تھا اس میں ڈوڈو میں، اور تایا بھی نہیں۔ جب میرے خالد سے بات ہوئی، خالہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، خاندان نے علم کے خاندان ہے، اس سلسلے کو قطع نہیں کرنے چاہیے، حوالے خدا تم چلی جاؤ۔ انہوں نے بھی اپنے زیورات
زمانے میں پتہ نہیں کیا چاندی اور فیروزے کی زیور انہوں نے وہ بھی دے دی. ماموں جو اس وقت سید محمد رضا 11 سال کا تھا اس کو بھی ساتھ دیا. ہاں 2 والدہ 3 والد صاحب 4 اور میں 5. یہ میرے خیال میں رات کے 4 بجے وہاں سے اترے کہ دور اونچائی پہ کسی کو بھی اطلاع نہیں تھی. اتر کے نیچے سر میں ایک جگہ ہے وہاں انہوں نے نماز صبح پڑھی پھر پیدل شروع ہو گیا. ترتی تک پہنچ گئے جو کھٹمہ کا ایک علاقہ ہے. وہاں والدہ کہتے میرے پیروں میں ورم شروع ہو گیا. سوچ عادت نہیں تھی کبھی سفر ہمیشہ گھوڑے پہ ادھر ادھر جانا. میرا پیدل کیسے جا سکتا 30-40 منٹ سے بھی زیادہ. خلاصہ اسی طرح کرتے کرتے کرگل پہنچے. اب کرگل میں 1-2 دن تھکاوٹ نکالنے کے لیے رہنا ہی تھا. وہاں کچھ زیورات بیچ دی, کچھ 30-35 روپیہ کچھ حاصل کیا شاید. ادھر جب میرا تایا گھر پہنچے کہا سید حسن کہاں ہے, اس کی بیوی بچے. تو میں نے خالہ نے کہا کہ وہ تو چلے گئے, بیوی بچے کو لے کے چلے گئے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے قوم جانا ہے. وہ کیسے چلے گا, نہ اس کے پاس پیسے, نہ وہ کچھ اردو جانتا, نہ رخداری ہے, کیسے چلے. پھر بس انہوں نے اصرار کیا اور میں نے اجازت دی. دانا میرے اس وقت کی رسم میں تھا تو میرے تایا نے نہ آؤ دیکھا نہ تو بڑا غصہ بڑا غصہ والے. کچھ کھائے پیے بغیر چل پڑے بیچارے وہاں سے پیدل کرگل کی طرف. ابھی ہم کرگل میں تھے کہ وہ پہنچ گئے. اب پہنچتے ہی کیونکہ غصہ والا آدمی تھا, والد صاحب کو بڑا ڈانٹا, بہت بڑا بلا کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتا, بیوی بچے کو لے کے راہداری کے بغیر پیسے کے بغیر کہاں جا رہے ہو. بڑے بڑے لوگ زندگی کوشش کر کے نہیں پہنچ سکتے ایران, اور تم ادھر بیوی بچے کو لے کے جا رہے ہیں, تمہارے پاس ہے کیا. والد صاحب ڈر کے چپ رہے. والدہ کہنے لگی بس اب تو ہم آ گئے, آپ کا والد بھی عالم دین ہے, آپ بھی عالم دین ہیں, تو اگر یہ بھی عالم دین بن جائیں تو کیا حرج. خیر آخر میں انہوں نے خالی میں جانا نہیں دوں, واپس ادھر کرگل سے واپس فیصلہ ہو گیا. وہ جو ہمارے ساتھ تھا جو سامان اٹھا کے آیا تھا اور میرے ماموں, ان دونوں کو وہیں سے واپس کر دیں کہ تم چلو. والدہ اور والدہ سے کہا کہ میں یہاں سرمو ایک جگہ ہے, سرو ایک جگہ ہے, پوری کا علاقہ ہے, کرگل کا عشاء بستی ہے, میں وہاں جاؤں گا 2-3 دن کے لیے اور تم واپس چلو. کہا اچھا. میرا تایا ادھر چلا گیا. ادھر جانا ہی کہ دیر تھا کہ والدہ نے پھر والد صاحب کو کہا کہ چلو. کہاں جی کشمیر چلتے. بھائی کیسے چلتے کشمیر, کہتے نہیں بس آپ جانا, اب یہاں سے واپس نہیں جانا, 2-3 دن لگیں گے. جعفر شاہ کو یعنی میرے تایا کو اس وقت تک ہم کشمیر پہنچ جائیں. چنانچہ وہ ایک گھوڑا والد صاحب میں 4 روپیے پہ کرائے پہ لائے, 2 گھوڑا, ایک پہ میں اور والد اور ایک پہ والد صاحب چل پڑے جی کرگل سے سری نگر کی طرف. چلتے چلتے یہ 2 دن میں ہمباف پہنچ گئے. ہمباف درمیان کا راستہ ہے سری نگر اور کرگل کے درمیان. وہاں جو گھوڑا والا تھا, گھوڑا کا مالک, اس نے کہا ادھر
रेस्ट हाउस में मुनासिब नहीं है खातून के साथ, मेरे घर चल। उन्होंने उनको अपने घर ले गया। 2 दिन गुजरा था कि वो घोड़ा वाला आ गया, कहते जी कुछ मौलवी साहब आया हैं और आप लोगों का तलाश में है, और वो रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है और आप लोगों को बुलाया। वालिद साहब और वालिदा घोड़े पे बैठे और चले रेस्ट हाउस की तरफ। जब रेस्ट हाउस की गेट पर पहुंचा तो मैंने वालिद साहब के नजर मेरी ताया पर पड़ी, वो घोड़े ही से गिर गया, डर क्यों मारे। अल्लाह, खैर काफी बहस हुई तो मेरे ताया को गुस्सा आया, कहते चल अब मैं बहस नहीं करता, चलो मैं भी चलता हूँ। मगर श्रीनगर के बॉर्डर पर जहाँ पुल है, जहाँ तलाशी होती, रखदारी नहीं है, औरत को जाने की इजाज़त नहीं है, बच्चों को ले जाने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो चली जाऊँगा श्रीनगर, और मेरे भाई सईद हसन भी चले जाएगा। मेरे वालिद से कहा अगर आपको और बच्चों को वापस किए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। वालिदा ने कहा कोई, यहाँ तक अगर मौला हमें ले आया है, यहाँ से आगे भी बड़ा आसानी हो, चल पड़े। वालिद साहब वो ताया पुल के रास्ते चले गए। वालिदा मुझे उठा के घोड़े पे सवार नाला पार किया, बहुत ऊपर जाए। नाला भी खतरनाक तेज पानी, वालिदा कहती है कमर तक पानी में आया, वो भी तेज नाला। किसी तरह नाला पार कर दीजिए। वहाँ पुलिस की तलाशी बहुत सख्त, तो वालिदा ने मुझे उठाया, खेतों में चलने लगी, ये जाहिर करने के लिए कि मैं इसी इलाके के रहने वाली हूँ और खेतों में काम कर रही हूँ। इसी तरह होते होते वालिद साहब और ताया उधर से पुल पार करके पहुँच गए श्रीनगर के हद में, और वालिदा इधर से। हाँ, वहाँ मुलाकात हो। बड़े हैरान हो गए कि ये औरत इस बच्चे को लेके ये नाला कैसे पार किया। वहाँ से श्रीनगर आ गए। श्रीनगर में कुछ दिन रहने के बाद मंसूरी, यूपी में एक जगह है, पहाड़ी इलाका जैसे मरी का है, वहाँ भी मंसूरी, नीचे देहरादून, ऊपर मंसूरी, जैसे नीचे रावलपिंडी ऊपर मरी है, इसी तरह वहाँ हमारे बल्तिस्तानी लोग मजदूरी के लिए आते थे, बहुत लोग थे। वहाँ चले गए। वहाँ जाके आप करना क्या है, अब तो पैसे कुछ है नहीं। वालिद साहब ने कहा मैं कुछ मजदूरी करूँगा, कुछ पैसे जमा होंगे, फिर हम चले जाएंगे। ताया ने कहा मैं शिमले जाऊँगा, वहाँ कुछ दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मिल के फिर आऊँगा, फिर इकट्ठे सोचेंगे, तुम यहीं काम ढूंढो। ताया शिमले चला गया। वालिद साहब काम की तलाश में निकले, कोई मजदूरी मिल जाए और क्या करना। तो वालिदा ने दूसरे हार जो हैं वो भेज दिए, 30-35 या 60-70 मिल गया होगा। वालिद साहब कहा ये है पैसा, जाओ टिकट ले लो कोटे की। तवक्कल नहीं, हमारे पास हजारों होते हुए भी जुर्रत नहीं होती। जो खुदा के राह में चलता है, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे राह पे चलते हैं हम खुद रास्ता बनाते हैं। अच्छा, ये कोयटे आ गए। वालिदा कहती है रास्ता भर तेरा अबू रोता हुआ चला कि अब क्या बनेगा, न ज़बान आती है। खुला से ये कहती है रेल के डब्बे में देहरादून से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर और लाहौर से उधर कोयटे जाना था। सिर्फ वालिदा और वालिद साहब और कोई भी नहीं था। 2 दिन में पहुंच गए कोयटा।
امام باڑہ پنجابی میں، اس وقت صرف امام باڑہ پنجابی ادھر رہائش اختیار کی. ایک بلتی تھا وہاں اس زمانے میں جو اسپتال میں کام کرتا تھا، اس نے ان کو جگہ دے دی امام باڑے میں، وہی رہے. 2-3 دن کے بعد اطلاع ملی کہ پورا بلتستان کے راجہ صاحبان کٹھے زیارت کے لیے جانے کے لیے کوٹے پہنچ گئے. بہت سخت تھا اس زمانے میں زیارت کو جانے کے لیے. تقریباً 7-8 راجہ صاحب، پورا اسکردو کا بلتستان کا راجہ، کرس کا راجہ، خپولو کا راجہ، کھرما کا راجہ، اسکردو کا راجہ، ٹولتے کا راجہ، یہ سب کٹھے آئے تھے زیارت کو. وہ کوٹے پہنچ گئے تو تقریباً کرس کا راجہ، شیعر کا راجہ اور ٹولتے کا راجہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. لہذا والدہ نے کہا کہ اب والد صاحب کی جاؤ ان سے ملو. والد صاحب نے کہا کہ کرس کا راجہ غصہ آئے گا اس کو. کیا اب غصہ کر نہیں، اب تو ہم کوئٹے پہنچ گئے، کیا غصہ کیا کریں گے وہ. چلو والد صاحب چلے گئے، ملے اور کرس راجہ صاحب نے بڑا ڈانٹا کہ سید حسن ہم زندگی کوشش کر کر کے اب پہنچ گئے، تمہارے پاس ہے کیا لے کے آئے ہو، وہ بھی بیوی بچے کو لے کے. اتنے جرأت، اور وہ بھی باپ سے پوچھے بغیر، وہ بھی اپنے تایا کو بیچارے کو شملے منصوری تک لے آئے. کہا کہ اب چارہ نہیں ہے، اب دم راہ خدا میں ہم جانا. کہتا اچھا چلو. دوسرے دن اطلاع ملی کہ راجہ صاحب کے دانت میں درد ہو گئی ہے اور وہ بیچارے رات بھر سویا ہی نہیں. تب والدہ نے کہا چلو آپ اس کا خبر گیری کرو. والد صاحب آ گئے تھے، راجہ صاحب تڑپ رہا تھا. والد صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دعا لکھا دیوار پہ، اس میں کیل ٹھوکا ہے اور وہ درد ختم ہو گیا. کیا مسئلہ. پورا ایک دن وہ سویا رہا. جب جاگ گیا تو پوچھا سید حسن کہاں ہے؟ کہ وہ تو گھر چلے گا. بلاؤ اس کو. والد صاحب بلا کہ بھائی اب جانا نہیں ہے، کچھ کام کریں گے. نہیں، جتنے تمہارا پاسپورٹ کا خرچ ہے کرایہ ہمیں دے دوں گا، تمہیں ایران پہنچا دوں. وسیلہ بن کے ان کے ساتھ آ گئے. زاہدان سے اس زمانہ پتہ نہیں کیسے بسیں تھی، راستہ بھی کچا، خطرناک راستہ، دشت لوت پار کر کے، کچی سڑکیں تو نہیں تھی. بڑے مشکل سے مشہد پہنچے. مشہد پہنچنے کے بعد انہوں نے مشہد سے قم سے کاظم عراق کا، وہاں تک انہوں نے بس بک کیا. 40 آدمی تھے، مگر راستہ میں چلتے چلتے راجہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی. نیشاپور سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ واپس چلیں گے، اب ہم عراق تک نہیں جا سکتے. صرف والد صاحب، والدہ، میں اور 2 آدمی. انہوں نے کہا ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم تو جائیں گے. راجہ صاحبان وہاں سے واپس ہو گئے، قوم اور عراق پہنچے بغیر. والد صاحب اور والدہ اور میں اور 2 زموات تھے، وہ چلے گئے قوم میں. ہم قوم پہنچ گئے. میرا ماموں ایک وہاں قوم میں پڑھتا تھا، آغا سید محمد ہندی مشہور، وہ کئی سالوں سے قوم میں تھے، پڑھتے. ان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں رہنا نہ دے کہ چلے جاؤ بال بچے کے ساتھ، بڑا مشکل ہے. کہنے لگے کہ میں 12 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اور 3 تومان میرے شہری ہیں، بیوی بچے بھی نہیں ہیں، مشکل سے گزارا. بیوی ہیں، ہم دونوں کا بڑے مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تمہارے کیا بنے گا جو ابھی آئے ہو؟ والدہ نے کہا نہیں، اب ہم جائیں گے نہ، اب رہیں گے. ماموں نے کچھ ابا خبر دے دیا، والد صاحب نے پہن لیا اور ایک کتاب بغل میں دبا کے، جامع المقدمات شاید یاسین کی، صحن میں چلے گئے پڑھنے کے لیے.
دیکھیے مسبب الاسباب کیا. کتاب لے کے بیٹھے تھے، ایک مولوی صاحب آئے عالم، تو پوچھا سعید کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی پڑھنے آئے. کہاں سے آئے؟ کشمیر سے. کشمیر سے؟ از کشمیر به اینجا؟ بله از بلتستان. از بلتستان. کی هست؟ کون ہے تمہاری؟ بیوی ہے، 2-2.5 سال کا بچہ. کہاں رہتے ہیں؟ کہا ابھی تو کوئی جگہ نہیں، مسافر خانے میں. اچھا کوئی شہر کیا؟ میں ابھی تو میں پہنچا ہوں. چلو میں تم کو مجتہد کے پاس لے جاؤں. انہوں نے شیخ عبدالکریم حاجری رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں لے. اس وقت انہی کا تھا. اور ایران میں بے حجابی کا بھرپور دور تھا، جو عورتوں سے برقع چھینتے. مجتہد کے پاس لے گئے اور انہوں نے دوسرا وہ جو طالب علم تھا انہوں نے بتا دیا مجتہد کو یہ کشمیر سے پڑھنے کے لیے، بیوی بچے لے کے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. مجتہد نے کیا کیا؟ 6 تومان شہریہ مقرر کیا، تنخواہ 6 تومان، بہت اس زمانے میں 6 تومان، اور 500 تومان نقد دے دیا کہ اس کو گھر کا سامان وغیرہ لے کے کوئی گھر کرائے ملے، بس رہے. بس وہیں پڑھنا شروع ہو گیا. میرے خیال میں سنہ 1932 کو ہم پہنچے اور 42 تک 42 تک قوم میں رہے. سن 42 کو ہم وہاں سے چلے نجف کی طرف. 43 44 45 46 تک ہم وہاں رہے. 46 کو ہم ایک دفعہ بلتستان آئے ملنے کے لیے. وہاں 1 سال رہا اپنے رشتہ داروں سے. پھر ہم واپس آ گئے 47 کو ہم واپس آ گئے پھر نجف جانے کے لیے. تو 46 کے آخر میں میری شادی ہو گئی منصوری میں. تو جب ہندوستان پاکستان بن رہا تھا اسی ایام میں ہم نجف واپس پہنچے اور پھر نجف میں رہے 52 تک. 51 کے آخر تک ہم نجف میں رہے. اور اس کے بعد ہم آ گئے. حیدر نجف میں پیدا ہوا. میری بڑی بیٹی مریم وہ بھی نجف میں پیدا ہوا. اور پھر ہم آ گئے کراچی. 6 مہینے کراچی میں رہے اور وہاں میرے بیوی یعنی حیدر کی والدہ فوت ہو گئی وہاں کراچی. والد صاحب کراچی میں رہے. کوٹھے والوں نے مجھے دعوت دے بلایا ہزارن مجلس پڑھنے کے لیے کوئٹے سے. میں کوئٹے چلا گیا. محرم سفر کے بعد والد صاحب لاہور آئے انتظار میں اور مجھے کہا کہ تم بھی لاہور آنا. پھر لاہور سے کٹھے چلے جائے. تو میرے خیال میں ربیع الاول کے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں لاہور پہنچا والد صاحب. والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ مسجد کے بغیر کہیں نماز نہیں پڑھتے تھے. رباط حیدریہ میں رہے والد صاحب، یہ مرشد البانی. تو پوچھا یہاں مسجد کوئی نماز پڑھنے کے لیے دکھایا ان کو مسجد کشمیری. والد صاحب ادھر چلے گئے. 3 آدمی تھے اس میں، اس حکیم شیخ محمد والد شیخوں کا، قاضی عبدالاحد کشمیریوں کو، اور ایک کشمیری اور خواجہ ناصر تھا شاید یا کوئی اور. یہ 2-3 نماز. والد صاحب نماز پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی. 3-4 آدمی تھے. اسی طرح ہوتے ہوتے وہ 17 ربیع الاول کا دن تھا. میں پہنچ گیا. اب والد صاحب مسئلہ بتانے میں دقت ہوتی تھی، اردو نہیں آتی تھی، میں ذرا بہتر بولتا تھا. والد صاحب مجھے کہا کہ تم نماز کے بعد مسئلہ بتایا کرو. خلاصہ جب میں آ گیا کچھ پیسے والد صاحب کے پاس تھے مجلس پر
کچھ پیسہ مجھے ملا، ہم نے اسکردو جانے کے سامان بامان خرید دیا، بستر جو ضروری سامان ہے اسکردو جانا ہے، اب وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنا، رشتہ دار ہمارے بہت. رات کو میرے خیال میں بستر سب باندھ لیا، صبح کو ہم نے جانا تھا، اور صبح 8 بجے دیکھا وہ گلی میں 20-25 آدمی کھڑے ہیں. یہ جو نواب کے مسجد کے ساتھ یہ ہیں، خواجہ آفتاب کا مکان ہے، اس کے ساتھ مکان اور ہیں جہاں وہ 2 محمد علی رہتے تھے ریلوئی میں، اب بھی ہیں. ہم رہتے وہاں سے رہتے تھے چند دن کے. تو میں نے والد صاحب کا قبلہ 20-30 آدمی نیچے کھڑے کہ اچھا بلاؤ اوپر آ گئے. تو والد صاحب نے کہا شاید وہ کچھ ہدیے دینا چاہتے ہیں کہ چند دن کی نماز ہوئی ہے، کچھ آتے ہیں. انہوں نے کہا آغا صاحب ہم آپ کو اس لیے آئے ہیں، آپ کو یہاں روکنا چاہتے ہماری اس مسجد میں آپ نماز پڑھائیں. یہ 4-5 دن 1 ہفتے جو آپ یہاں ہیں، اس سے ہمیں آپ سے بڑی دلچسپی ہو گئی. آپ نے جو تحریک بتا دی، آپ نے جو یہ منع ہے. والد صاحب مسکرائے گا کیسے ممکن ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ علامہ حیدری کو تم لوگوں نے نکال دیا یہاں سے، علامہ عبدالعلی حروی کو نکال دیا، لہٰذا ہم نہیں رہ سکتے. ہماری زبان نہیں چلتی، تمہاری زبان اردو، ہم اردو نہیں جانتے. مجھے یاد ہے کہ شاید رات کے 12-2 بجے تک یہ بحث چلتا رہا. کوئی اصرار کرتے رہے. شیخ برادری بھی تھے، کشمیری بھی تھے، ملتانی بھی تھے، سب تھے جتنے مجھے ضرورت. آخر میں والد صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے ایک جواب دیا، یہی وجہ بنا ہمیں رہنے کا. والد صاحب نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں حضرت مسلم والا معاملہ نہ ہو، دعوت کر کے بلائے اور پھر اس کو شہید کر دے. تو قاضی عبداللہ بڑا تیز تھا، اس نے کہا آغا صاحب ایسا نہیں ہوگا، اگر ہو بھی گیا تو نقصان ہمیں ہوا، آپ کو کیا؟ آپ پھر بھی اپنے بزرگوں کے راہ پہ چلے نا. ہم بدبخت ہو گئے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں. اچھا والد صاحب نے مجھے کہا بیٹا، میں تو بڑا انکار کرتا رہا، نہیں رہی. والد صاحب نے کہا کہ اچھا بیٹے 6 مہینے ہم رہیں، دیکھیں گے صورتحال کیا ہوتا، ممکن ہے ہمارے وجہ سے ذرا کچھ ہم دین کی خدمت کر سکیں. تو پوچھا آغا صاحب آپ کا خرچ کیا ہے مہینے میں؟ ہم 5-6-7 آدمی تھے، والدہ، والد صاحب، میں 3، حیدر 4، اس کے بہن 5 اور میری 2 بہنیں 6-7، ایک اور خاتون تھی، 8-9 آدمی ہم تھے. کیا والد صاحب نے کہا 300 روپیہ کافی ہے میرے لیے. خدا بخش حاجی محمد حسین شوری، انہوں نے کہا آغا صاحب 300 روپیہ 3 سال کے لیے میں دوں گا. بات بن گئی. وہ چائے پی کے چلے گئے. دوسرے صبح کو پھر آ گئے، تقریباً 2 فٹ لمبا 2 فٹ چوڑا ایک عہد نامہ لکھ کے کہ ہم ان کو روکیں گے، ان کے تمام اخراجات برداشت کریں گے، ان کو کسی قسم کے شکایت کے موقع نہیں دیں گے. اس میں تقریباً 150 افراد کے دستخط اب بھی میرے پاس ہیں. تو پھر کہا صاحب، انہوں نے کہا صاحب کدھر ہے آپ کا سامان؟ ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے سامان خود اٹھایا، مزدور نہیں لائے. کسی نے بستر اٹھایا، کسی نے تجویز اٹھایا، کسی نے ہماری کتابیں اٹھائی. کہا جی ہم نے آپ کے لیے گھر بندوبست کیا کٹرا والی شام. یہ شیخ راحت علی نہیں ہے، ان کے دکان سامنے تھا، سامنے کٹرا والی شاہ کا دروازے دیکھا ہے، اس کے اندر ایک مکان تھا دائیں طرف، اس میں سید برادر صاحبان بھی رہتے تھے، استاد حاجی محمد حسین بھی رہتے تھے، اور اسی میں
کافی شیخ حضرات حاجی نور محمد، حاجی نور حسین سب اسی میں. ہمیں دوسرے منزل پر 3 کمرے دے گئے انہوں نے. جب ہمیں وہاں لے گئے تو حیران رہ گیا ہمیں. 5-6 چارپائی اور بستر، دیگچی، پتیلی، پیالی، چائے، چمچہ، تیل، چولہا، سب کچھ وہاں موجود. بس وہی رہے. آشنائی ہوتی نہیں. سب سے زیادہ ہمیں آشنائی اس وقت ہوئی جب لال حویری والے کے والدہ فوت ہوئی تھی. یہ پہلے جنازہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا. وہاں چلے گئے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیسے دفن کرتے ہیں یہاں. تو والد صاحب نے مجھے کہا تو قبر پہ جا کے دیکھی. میں چلا گیا تو انہوں نے مردہ کو سیدھا لٹا دیا. میں نے والد صاحب کو بتایا. وہ آ گئے کہ جی اس کو کروٹ پہ لیٹا. کیا باتیں کرتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں؟ جی بابا شرعی حکم ہے کروٹ پہ. کہتے جا جا. انہوں نے سیدھا لٹا کر اوپر تخت ڈال کے مٹی ڈال کے ختم کر دیا. یہ بات پھیل گئی. والد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس کو نکال کے پھر اس کو دفن کرنے پڑے کروٹ پہ. شور مچ گیا. علامہ بشیر صاحب تھے، بشیر انصاری، ان کے پاس چلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح کہتا. علامہ حافظ کے پاس حسین کے پاس چلے گئے. انہوں نے بھی کہا وہ صحیح کہتا ہے کروٹ پہ ہونے سے. مرزا احمد علی مرحوم کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا ہاں کروٹ پہ ہونی چاہیے. تو کہا آپ نے ہمیں آج تک کیوں نہیں بتایا؟ کہا ہم تمہارا ملازم ہے، تمہیں بتانا پھر رہے تمہارے مردوں کو سیدھا کر دیں. جا جا. دوسرے دن 10-15 لوگ ہمیں مارنے کے لیے آئے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی. بلکہ ہم سے بحث کیا کہ علامہ حائری کو بھی ہم نے ایسا دفن کیا. تو علامہ حائری بیچاری کیا کرے، خود تو کروٹ نہیں بدل سکتے. اس سے بات پھیل گئی کہ کوئی مولانا صاحب آئے، وہ کہتے ہیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے. تو والد صاحب نے ساری کتابیں بھی ان کو دکھا دی. فارسی، عربی، اردو. فارسی بپہلوی راست، عربی اعلیٰ جنب ایمن، اردو دائیں کروٹ پہ، سب فقہ کی کتابوں. بس یہاں سے ہمارے لاہور رہنا شروع ہو گیا. 52 تقریباً 36 سال والد صاحب زندہ رہے. باقی خدا قبول کرے جتنا ہم سے ہو سکتے تھے ہم نے دین خدمت کی. اور یہاں رہنے والوں نے بھی ہماری خدمت میں کمی نہیں کی جو آج تک ہے. کبھی میں نے کشمیری ہو یا شیخ ہو یا کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ والد صاحب نے یا میں نے کچھ کہا ہو اور انہوں نے رد کیا ہو. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ورنہ ہمیں ہے کیا، کچھ بھی نہیں. صرف یہ ہے کہ والد صاحب کا خلوص. کسی زمانے میں ہمیں اسی لاہور میں ہمارے پاس ایک کمرہ تھا، 9 افراد تھے اور وہ بھی تیسرے منزل پہ، پنکھا بھی نہیں تھا. تقریباً اسی شہر لاہور میں 7, 8, 9 جگہ ہم نے بدل. والد صاحب نے کوشش کر کے مسجد کشمیریہ اور حسینی ہار کے درمیان میں ایک مکان تھا، یہ 40,000 روپیہ کا خرید اور مسجد میں شامل کر. اور پھر اس کے بعد یہی نئی مسجد جو کہ جاوا صاحبان کا تھا اس کو خرید کر کے ساتھ شامل کی. یہ مومنین کے تعاون سے ہوا. مسجد کے لیے کسی ذاتی کے بات نہیں ہوتے، کسی کی ملکیت ہوتی نہیں ہے. مومنین تعاون کرتے رہے اور ہم خریدتے گئے. دعا کرے خدا اور اس سے اس کو بڑے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ موچی دروازے میں یہ مسجد ایک معجزہ ہے. اس تنگ جگہ پر اتنا بڑھانا اس مسجد کو، یہاں تو ایک فٹ ایک گز کے لیے پتہ نہیں کیا ہوتا. پہلے جگہ ملی ہمیں حسینیہ ہال اور مسجد کے درمیان کا مکان میراثیوں کا تھا. پھر ہمیں جگہ ملی جاوا ہاؤس. اب دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. خدا ہمیں توفیق. میرے تو دل یہ چاہتا ہے کہ موچی دروازے میں ایک مسجد شاہی بن جائے. آغا صاحب ہم نے سنا تھا کہ آپ نے جو ہے بلتستان میں بھی ایک سڑک بنوائی تھی.
نہیں حسین آباد میں؟ نہیں، اس کے بعد ہم بلتستان جاتے رہے اور وہاں رہتے حسین آباد میں. حسین آباد والوں نے بھی ہمارے بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت، اس کا میں انکار نہیں کر سکتا. البتہ ہم نے بھی اقتصادی طور پر، فکری طور پر، تعلیمی طور پر جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے ان کی خدمت کی. یہاں تک کہ میں نے حسین آباد والوں کو کہا کہ کبھی میں حسین آباد جاتا تھا، والد صاحب یہاں رہتے تھے، کبھی میں لاہور میں رہتا تھا، والد صاحب حسین آباد جاتے تھے، چونکہ بلتستان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہمارے رشتہ دار، عزیز، اقارب سب ادھر. تو حسین آباد میں نے کہا تھا ان کو ایک دفعہ کہ میرے 2 دشمن ہیں، ان کو تم دور کرو تو میں بھرپور تمہارے ساتھ دوں گا. کہا صاحب وہ کون ہے آپ کا دشمن؟ بتائیں، ہم منٹوں میں اس کو ختم کریں گے. میں نے کہا نہیں، وہ 2 دشمن جو ہے اگر تم ختم کر سکو تو بہت بڑی بات ہے. کیا کون؟ میں نے کہا ایک جہالت اور ایک غربت. جہالت اور غربت یہ انسانیت کا دشمن. اسلام کبھی غربت کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس دولت ہونی چاہیے، کھانے پینے کو ہونی چاہیے. چنانچہ اس سلسلے میں ہمارے دماغ میں ایک فکر آیا کہ حسین آباد کے اس بستی کو سڑکوں میں ملا دیا جائے، یعنی ہر گھر کے آگے سڑک ہو. بس یہ تحریک میں نے چلائی، لوگوں نے ہاں کہا، شروع ہو گیا یہ کام. اب میں خود بھی ان کے ساتھ کام کرتا تھا، زمین بھی ہم نے خود دی، کام بھی ہم نے خود کیا، ایک پیسے بھی حکومت سے کوئی چیز نہیں لیا ہم نے. آج حسین آباد کے کوئی گھر نہیں ہے جس کے آگے سڑک نہیں پہنچتی. پھر حسین آباد کے بجلی، پھر تعلیمی مراحل میں اس وقت تقریباً 10-12 اسکول ہیں حسین آباد میں. لڑکیوں کا بھی ہائی اسکول ہے، لڑکوں کا بھی ہائی اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، مڈل اسکول ہیں، اور اب تو کالج بھی بن رہا ہے. حسین آباد والوں نے بھی، خدا نے یہ 2 نعمتیں مجھے عطا کی، لاہور اور حسین آباد. لاہور میں بھی دوستوں نے، احباب اس طرح ان سے محبت کی کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ لوگ اتنے محبت. لاہور میں بھی بڑا کہوں، جامع المنتظم والد صاحب نے، میں تھا، اور ہم نے جامع المنتظم کی تعمیر کے لیے اس کو تھے میں بہت کام کی. سب سے پہلے جامع المنتظم تو حسینی حال میں تھا نا، جی موچی دروازے. خدا غریق رحمت کرے مولانا شیخ اختر عباس اور مولانا ظہیر علی جاوا اور مولانا صفدر حسین، حاجی محمد حسین، استاد صوفی انور، امیر علی انور علی، سید برادران میں خالو کرامت، انہوں نے بہت کام کیا. مجھے یاد ہے کہ صبح کو ہم جاتے تھے چندے کے لیے لوگ بستر سے نکلنے سے پہلے، اور 3 مہینے میں 23 لاکھ روپے ہم نے جمع کی. کیا میں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی جامع المنتظم کے لیے الحمدللہ. پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، فیصل آباد میں درسگاہ علوم اسلامی، مرکز علوم اسلامی، سیالکوٹ میں خلا صوبہ سے میں مدرسے قرآن و اطراء، ISO IO، بہت خدا نے اس توفیق ہمیں بخشی کہ یہاں بیٹھ کے یہ کام کرنا. بس دعا کریں تو خدا بحق محمد محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی سادگی کے ساتھ درس، مسائل بتانا، خصوصاً جوانوں سے رابطہ، یہ میری زندگی کا محاسن ہے. جوانوں سے میں ہمیشہ مربوط رہا، اور اب آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا. اور سکردوں میں بھی جتنا ہم سے ہو سکتا تھا، مادی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، محکمہ شرعیہ کے تشکیل سکردوں، مدرسے جامع حیدریہ کے تعمیر وغیرہ بہت کچھ. بس ایک دعا کریں کہ خداوند یہ جو میں نے جینا ہے یہ ہوا، خداوند ان معمولی خدمات کو ہم سے قبول کرے، اس میں ریا نہ آئے.